الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کے قریب ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ بقیہ تمام مہینوں سے مختلف عبادات کے حوالے سے اپنے اندر ایک الگ خصوصیت رکھتا ہے۔ اس ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو اس مہینے کے ان مخصوص دنوں کے ساتھ متعلق اور وابستہ ہے۔ ان دنوں کے گزرنے کے بعد پھر وہ عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے وہ عبادتیں اگر فوت ہو جائیں تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بہت سے اس سے متعلق احکامات ہیں، اور اس میں سب سے پہلی جو عبادت ہے اور سب سے پہلا جو شریعت کا حکم ہے وہ ہے 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی سے متعلق۔ اور ہر ملت میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو مشروع رکھا ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر ان کے توسط سے اور ان کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو مشروع قرار دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ابتدائی طور پر ذہن میں یہ رکھنے کی ہے اور یہ بات بٹھانے کی ہے، اور آج کل اس سلسلے میں جو مغالطہ دیا جا رہا ہے نو تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف سے، اس مغالطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات تو بہت لمبی ہے، میں بس ذرا سا اس کا اجمالی
اس کا میں عنوان ذکر کر دیتا ہوں اور موٹی اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انشاءاللہ اگر وہ بات سمجھ آ گئی تو بہت سارے مغالطوں سے آپ نکل سکتے ہیں. کوئی شک میں ڈالنے والا آپ کے ایمان کو اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادات اور احکام ہم پر مقرر کیے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ میں ہمیں نہیں ڈال سکتا اللہ کے فضل سے. وہ موٹا سا اصول میں ذکر کر رہا ہوں، وہ اصول یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو عبادت جس شکل اور جس صورت میں جس طریقے سے مقرر فرمائی ہے قیامت تک کہ وہ اسی طریقے سے مشروع رہے گی، چاہے زمانے کے حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں. انقلابات زمانہ سے حالات تبدیل ہو جائیں، کیسے یہ حالات کیوں نہ ہو، جو عبادت جس شکل اور جس صورت میں جس حیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہ قیامت تک اسی طریقے سے باقی رہے گی اور اسی طریقے سے انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی، چاہے زمینی حقائق کچھ سے کچھ ہو جائیں. اس کو تبدیل کرنے کا اور اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. یہ بات میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے کہ جو یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور عام سیدھے سادے جو مسلمان ہوتے ہیں جن کی نہ اتنی تعلیم ہے نہ اتنی سمجھ ہے وہ بیچارے اس مغالطے کے شکار ہو جاتے ہیں. آج یہ ڈھنڈورا بڑے شد و مت کے ساتھ پیٹا جا رہا ہے اور ببانگ دول یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان عجیب لوگ ہیں. یہ اس قربانی میں کروڑوں اور اربوں کھربوں روپے، کروڑوں اربوں کھربوں روپے یہ ان 3 دنوں میں نالیوں میں خون بہا کر ضائع کر دیتے ہیں. اور اگر یہی پیسہ کسی غریب اور مسکین اور یتیم اور فقراء اور مساکین اور بیواؤں کی اگر مدد کر لی جائے تو ہماری معیشت کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور ہر آدمی جو ہے وہ صاحب استطاعت ہو جائے اور فقر و تنگدستی کے دلدل سے نکل جائے. اب بات بیچارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں باقی بات تو صحیح ہے بھائی، ایک آدمی 4 لاکھ روپے کی گائے لے کر آ رہا ہے، ایک آدمی 3 لاکھ روپے کی لے کر آ رہا ہے، جانور ہر سال مہنگے سے مہنگے ہو رہے ہیں، ہر سال آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو بات تو واقعی بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہی پیسہ اگر کسی غریب کو دے دیا جائے، اس کا مہینہ باندھ دیا جائے، اس کے گھر میں راشن ڈال دی جائے، کتنی بچیاں بیٹھی ان کی شادیاں کرا دی جائے تو کتنے گھر آباد ہو جائیں، کتنے والدین کا بوجھ کا آپ سہارا بن جائیں. میں اس کا جواب آپ کو میں ابھی دے چکا ہوں، اگر آپ سمجھ میں اگر آپ کی بات آئی. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ شریعت نے جو عبادت جس شکل میں جس صورت میں جس حیت میں شریعت نے وہ عبادت مقرر کی ہے اس کو رد و بدل کرنے کا اور اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. بات یہ ہے یہ ساری کی ساری ٹانگ آ کر یہاں پر ٹوٹتی ہے، یہ ساری ٹانگ آ کر یہاں ٹوٹتی ہے. یہ جو فلسفہ آج جناب بیان کر رہے ہیں کہ یہ کروڑوں اربوں کھربوں روپے جو ہے مسلمان نالیوں میں خون کی شکل میں بہا دیتے ہیں، یہ جو لاکھوں کروڑوں کا جو سٹا لگتا ہے اور جو میچ ہوتا ہے وہاں پر آپ یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ وہاں یہ مشورہ آپ کیوں نہیں دیتے کہ یہ لاکھوں کروڑ جس کا کوئی فائدہ نہیں، پورے روڈ باپ نے بند کیے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا سٹا چل رہا ہے، اور کون سے مسلمانوں کی معیشت اس سے مضبوط ہو رہی ہے؟ یہ مشورہ وہاں کیوں نہیں دیتے؟ یہ اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں ہندوانہ رسوم اور رواج جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں آپ اس کو ختم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ جن لاکھوں کروڑ روپے سے آپ اپنی شادی بیاہ میں اسراف کر رہے ہوتے ہیں وہاں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یہ پیسہ میں کسی غریب کو دے دوں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، وہاں پر یہ رائے آپ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سارا کا ساری ٹانگ آ کر ٹوٹتی ہے قربانی کے مسئلے میں. اپنے اللے تللے
اپنی عیاشیاں، اپنی خرمستیاں اور اپنا اسراف اور لہو و لعب اور گناہ کے کاموں میں جہاں آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں تو ذرا برابر کبھی آپ کو یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ یار ان گناہ کے کاموں میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں، یہ پیسہ چلو کسی غریب اور مسکین کو میں دے دوں، کسی بچی کی میں شادی کرا دوں۔ اور اگر آپ کی بات یہ مان لی جائے بالفرض اول تو ماننا ہے، یہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عبادت ہے، مقرر ہے، اور قیامت تک ہی اسی طریقے سے رہے گی جس طریقے سے چلی آ رہی ہے، اس میں رد و بدل کا اختیار نہیں ہے کسی کو بھی۔ اگر آج آپ کی بات مان لی جائے تو کل آپ نماز کے بارے میں بھی فلسفہ بیان کرنے لگیں گے کہ بھائی اتنا وقت جو ہے آدھا گھنٹہ آپ نماز کے لیے لگا رہے ہو، اس سے اچھا یہ کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دکان میں کچھ تھوڑا سا اور کما لو تاکہ بچوں کو صحیح طریقے سے آپ ان کو کھلا پلا سکو، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو مسجد میں جا کر؟ پرسوں پھر آپ روزے کے بارے میں لب کشائی کرنے لگیں گے، اس کے بعد پھر آپ کی ٹانگ آ کر حج پر ٹوٹے گی۔ تو اس لیے بہت معذرت کے ساتھ، چاہے اعتراض کچھ بھی ہوتا رہے، جو عبادت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہ قیامت تک کے اسی طریقے سے انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی، اسی طریقے سے رہے گی۔ چاہے جانور جو ہے آج 2.5 لاکھ کا ہے، کل 5 لاکھ کا ہو جائے، پرسوں 5 کروڑ کا ہو جائے، جن کے ذمہ قربانی ہوگی، جو صاحب حیثیت مسلمان ہوں گے، وہ ہر حال میں اس قربانی کو اسی طریقے سے ادا کریں گے جس طریقے سے اللہ جل شانہ کا حکم ہے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے یہ بات عرض کر دی کہ شریعت نے جو عبادت جس طریقے سے مقرر کی ہے وہ عبادت اسی طریقے سے قیامت تک کے مشروع رہے گی، اس میں تبدیلی کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال 10، 11 اور 12 ذی الحجہ 3 تاریخوں کو مسلمان جو ہے وہ قربانی کی عبادت انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ میدان عرفات میں آج سارے کے سارے حاجی، ایک عجیب منظر ہے، آپ ان کا ترانہ سنیں، ان کی اس کیفیت کو دیکھیں تو دل ایسا بے قرار اور بے چین ہوتا ہے کہ بس کسی طرح آدمی کے پر لگ جائیں اور آدمی اڑ کر وہاں پہنچ جائے اور ان کی آواز میں آواز ملا کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، ایک عجیب ماحول ہے۔ تو آج جو ہے وہ حاجی وقوف عرفہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضریوں کو اور سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے حق میں بھی اور ہم سب کے حق میں، ہمارے ملک کے حق میں اللہ تعالیٰ ان سب کی مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو حاجی جو ہے وہ حج بھی کر رہے ہیں۔ اب بات یہ کہ یہ قربانی کا فریضہ اہم فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، ہر صاحب حیثیت مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کی تفصیلات تو بہت ساری ہیں کہ قربانی کس کے اوپر ہے۔ یہ گزشتہ پچھلا پورا ہفتے کے دن سے ہم نے عصر کے بعد یہ بیان شروع کیا ہے قربانی کے احکام اور مسائل، اور کل جا کر تقریباً کھینچ تان کر پورے ہفتے روزانہ 2-3 مسائل، جو لوگ عصر کی نماز یہاں پر پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ قربانی کے احکام اور مسائل ان کی خدمت میں نے عرض کر دیے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو صرف جمعے کو آتے ہیں، عام نمازوں میں نہیں ہوتے، یا یہاں پر نہیں رہتے، کئی دور سے جمعے کے لیے آتے ہیں۔ تو ساری اس کی جزیات اور تفصیلات پر تو بات کرنا اس وقت مشکل ہے، اس وقت بہت ساری چیزیں مجھے بیان کرنی اور وقت بہت کم ہے، صرف میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ بنیادی طور پر ایک مغالطہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ قربانی عام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اس آدمی کے اوپر ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، اس کے اوپر قربانی ہے، حالانکہ شرعاً مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اور قربانی کے لیے 5 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ میرا خیال یہ باتیں تو آپ جانتے ہوں گے، اگر ضرورت ہے تو میں بات کروں ورنہ میں بات اپنی آگے بڑھاؤں، پتہ ہے آپ کو؟
دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ 4 چیزوں پر ہوتی ہے. کئی اعتبار سے فرق ہے زکوٰۃ میں اور قربانی کے نصاب میں. زکوٰۃ میں 4 چیزیں اگر آدمی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سونا ہو، چاندی ہو، نقد روپیہ ہو، نقد کرنسی ہو کسی بھی شکل میں، مال تجارت ہو، اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں اس کے پاس ہوں، یا ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، 2 چیزیں ہوں، ان تمام کی تمام چاروں چیزوں کی جو مجموعی رقم بن رہی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو. اس کے بعد سونا اتنا ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچتی ہے، اور اس پر سال گزر جائے، یہ اہم شرط ہے جس کو ہمارے ہاں حولان خول کہتے ہیں. یہ چاندی اتنی ہے کہ اس کی قیمت اتنی پہنچ رہی ہے، یا مال تجارت اس کے پاس اتنا ہے، یا نقد روپیہ اس کے پاس اتنا ہے، یا فرض کر لیں کہ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو. البتہ کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد روپیہ، کچھ مال تجارت. مال تجارت سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ مکان ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، استعمال کی نیت سے نہیں، وہ مال تجارت ہے. چاہے وہ بکی یا نہ بکی، اس سے بحث نہیں ہے. آپ نے خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ میں اس کو لے رہا ہوں، جب ریٹ اس کے بڑھ جائیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا، وہ آپ کا مال تجارت ہے. اور یہ چاروں کی چاروں چیزوں پر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. لیکن قربانی میں ان 4 کی 4 چیزوں کے ساتھ ایک اور زائد چیز ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس اتنا ہو، جو کہ زکوٰۃ میں یہ شرط نہیں ہے. ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس اتنا ہو کہ اگر اس زائد سامان کی مجموعی مالیت دیکھی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو ایسے آدمی کے پاس قربانی واجب ہے. نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری چیزیں خود ہمارے اپنے گھروں میں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر استعمال میں نہیں آتی، رکھی ہوئی ہوتی ہیں. یا آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، دونوں گاڑی گھر کے لیے، ایک گاڑی استعمال کرتا ہے، ایک گاڑی رکھی کبھی کبھار نکال لیتا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے. 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہ رہا ہے، دوسرا مکان جو ہے وہ رینٹ پر چل رہا ہے، اس کا کرایہ آ رہا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، اب وہ آپ چیزیں دیکھتے رہے اور گنتے رہیں. ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے اس کو بھی اس کے اندر شمار کریں گے، اور اگر اس کی قیمت اتنی بنتی ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس مال کو سال گزر جائے، اور قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے. قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12، ان 3 تاریخوں میں کسی بھی تاریخ کو اگر اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے. اس کے لیے سال اور مہینہ اور ہفتہ شرط نہیں ہے. بات میرا خیال سمجھ میں آپ کے آ رہی ہوگی. مثال کے طور پر ایک میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے. ایک آدمی عید کا جو پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 11 ذی الحجہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، بالکل کنگال ہے. 12 تاریخ کو یعنی عید کے تیسرے دن اس کے پاس اتنی رقم کہیں سے آ جاتی ہے، 2 گھنٹہ پہلے، 4 گھنٹہ پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اتنی رقم اس کے پاس آ جاتی ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اس کے اوپر قربانی ہے. نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. تو بھائی جن کے اوپر قربانی ہے وہ انشاءاللہ قربانی کر بھی رہے ہیں اور قربانی کریں گے بھی. بس میری درخواست یہ ہے کہ بہت بڑا یہ عمل ہے، اس قربانی کا ایک فلسفہ ہے اور اس قربانی کی ایک روح ہے
اور اس روح کو اور فلسفے کو اگر سمجھ لیا جائے، قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جانور کے گلے پر چھری پھیر دیں، 5 لاکھ اور 10 لاکھ کا جانور لا کر آپ اس کو ذبح کر دیں. یہ قربانی کی روح اور فلسفہ اور خلاصہ اور قربانی کا مغز نہیں ہے. قربانی کی جو روح ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھ کر اگر قربانی کرے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا. اور وہ روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح آپ کا حکم تھا جانور کو ذبح کرنا، اے اللہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کے حکم کے آگے میں اپنی تمام خواہشات کے گلے پر اسی طریقے سے چھری پھیروں گا جس طرح میں جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں. یہ ہے اس کی لوجک، یہ ہے اس کا فلسفہ. جو آپ کا حکم ہوگا آپ کی محبت میں اپنی خواہشات کا گلا دباؤں گا، یہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، اور چھری پھیروں گا. جو آپ کا حکم ہوگا، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اسی طریقے سے اللہ میں بھی آپ سے یہ عہد کرتا ہوں جو حکم زندگی میں میری طرف متوجہ ہوگا اور جس حکم میری طرف آئے گا، میں آنکھ بند کر کر اس پر عمل کروں گا، چاہے اس میں اپنے جذبات کی کتنی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اپنی خواہشات کا گلا کیسے ہی دبانا کیوں نہ پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں کروں گا. اگر یہ سمجھ کر لیا تو اس قربانی کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا، اس قربانی کرنے کا لطف ہی اور ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو قربانی بھی کرنی ہے انشاءاللہ جو لوگ کر رہے ہیں. بس میری ایک درخواست وہ یہ ہے، میں ہر سال وہ کیا کرتا ہوں کہ ہم کسی کی نیت پر، ہمارے ہاں بدگمانی بہت زیادہ ہے. ہم لوگ بہت ساری، جہاں بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہاں ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر جس نے ہمیں دیمک کی طرح، گھن کی طرح چاٹ کر رکھ دیا ہے، اندر سے کھوکھلا کر دیا. کھوکھلا وہ کیا؟ ہم دوسرے کو دیکھ کر فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، ایک دم حکم لگا دیتے ہیں. ارے بھائی وہ بندہ کس دل سے قربانی کر رہا ہے، کس محبت سے وہ جانور لے کر آیا ہے، کس طریقے سے پورے سال وہ پیسہ جوڑ کر کر رہا ہے. آپ نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور 1 منٹ میں بیک جنبش زبان آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کتنا بڑا ریاکار ہے، 15 لاکھ کا جانور قربان کر رہا ہے، 70 لاکھ کا جانور قربان کر رہا ہے. ارے ظالم، تم اس آدمی سے تو پوچھو کہ جو بیچارہ اللہ کی محبت میں قیمتی ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، کس جذبے سے کر رہا ہے، کن امیدوں سے کر رہا ہے، کیسی قربانیاں یہ دے رہا ہے اس قربانی کے لیے. اس کو تو تم نے نہیں دیکھا، نہ تم نے اس کے جذبات کا خیال کیا، ایک دم تم نے فتویٰ لگا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی گنجائش دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جو جتنی حیثیت کا مالک ہے، امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کہ سب اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں قربانی. کوئی دکھلاوے کے لیے اپنے اس عمل کو ضائع نہیں کرتا. بس ذرا سا اپنی نیت کو پھر تھوڑا سا ٹٹول لے اور نیت کو صحیح کر لے کہ یہ کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر لوگوں نے تعریف کر دی تو کیا ہوا، اور اگر تعریف نہیں کی تو کیا ہوا. جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہاں سے رضا کا اگر پروانہ مل جائے اور یہ قربانی میری مغفرت و بخشش کا ذریعہ بن جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، نام و نمود کے بغیر، دکھلاوے کے بغیر، ریاکاری کے بغیر یہ عبادت ہمیں انجام دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی بہت سارے مسائل اس سے متعلق ہیں، ساری باتیں ہو گئی ہیں، آگے کی بھی باتیں کرنی ہے، وقت اتنا نہیں ہے میں سب باتوں کو دوبارہ میں دہراؤں. تو جن کے اوپر قربانی ہے وہ انشاءاللہ وہ قربانی کریں گے، قربانی کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیں. یہ جو پورے عصر کے بعد کے بیانات ہیں، سامنے جو گیٹ پر نمبر لگا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر جو گروپ بنا ہوا ہے یہاں کا مسجد کا، اس میں سارے بیانات آپ کو میرے مل جائیں گے. تمام بیانات جو عصر کے بعد ہوتے رہیں سب آپ کو ملیں گے. تمام احکام اور مسائل اس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر میں بیان کرتا رہا ہوں. اگر کسی کو سننے کا شوق ہے، جاننے کا شوق ہے تو وہ وہاں اس نمبر پر رابطہ کر لے اور پتہ چل جائے گا. اچھا جی، تو قربانی بھی کرنی ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی کا جو گوشت ہے، یہ بات ہی میں نے ذکر کی تھی، قربانی کا جو گوشت ہے وہ آپ کا ہے، وہ آپ کا ہے. چاہے آپ پورا رکھ لیں
چاہے آپ تھوڑا سا رکھ لیں سارا دے دیں، چاہے سارا رکھ لیں کچھ دے دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کثیر العیال ہے، اس کے بال بچے زیادہ ہیں، ایک بوٹی کسی کو نہیں دیتا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو قربانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن بہتر اور مستحب طریقہ یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، چاہے وہ رشتہ دار امیر ہوں یا غریب ہوں، ان کی قربانی ہوئی ہو یا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، قربانی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بکرا ہوا ہو، دمبا ہوا ہو، گائے ہوئی ہو، اونٹ ہوا ہو، تو دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، تعلق والے ہیں، ان کے ہاں بھی دے دیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ کس کو دے دیں؟ غریبوں کو۔ اور ہم غریبوں کو کیا دیتے ہیں؟ یہ مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، کیا دیتے ہیں غریبوں کو؟ اس پر میں تبصرہ نہیں کروں گا، میں نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے، عدل کے ساتھ دیں، انصاف کے ساتھ، کسی کو دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کریں، اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کریں کہ اگر میرے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو، مجھے کوئی اس طریقے سے یہ چیزیں دیں تو میری طبیعت پر کیسا ناگوار لگے گا۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ پورا جو ہے وہ پوری پہلے تیلیاں، بھائی قصائی جو ہوتا ہے اس کو صبح سے اس ہدایات بیگم صاحبہ کی طرف سے ہدایات کا اتنا لمبا پرچہ ملتا ہے، وہ شوہر بیچارہ جو ہے وہ کیا کرے، وہ تو گائے کی طرح سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ساری ہدایت ہے، اس کے مطابق کرنا ہے، اگر گھر میں رہنا ہے سیدھی طرح آدمی کی طرح، یہ جو ہدایات دی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، پٹ کا گوشت الگ کرنا ہے، بونگ کا گوشت الگ کرنا ہے، اور پائے الگ کرنے ہیں، مغز الگ کرنا ہے، کلیجی الگ کرنا ہے، اس کا یہ بنانا ہے، اس کا وہ بنانا ہے، اس کا فلانا بنانا ہے، یہ ساری تھیلیاں الگ الگ کر کر اس میں پرچیاں لکھ کر الگ الگ کلر کی کترنیں باندھ کر پھر اس کا کوڈ باقاعدہ لکھ کر اپنے پاس جو ہے موبائل میں محفوظ۔ حضرت ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا ہے، میں بھی آپ ہی کے معاشرے کا ایک حصہ ہوں، میرے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں، ہاں پریشان نہ ہو۔ تو خیر یہ ساری ہدایات ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ بیچارہ جو ہے ساری پڑیاں بناتا ہے الگ الگ، اور اس کے بعد جب سب پورا ڈیفریزر لبالب بھر جاتا ہے اور اب اس کے اندر کولنگ کا ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی مزید اس میں اب گوشت ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، اب رہ گئی ہڈیاں اور چھچڑے، تو کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ کے نام پر غریبوں کو، یہ آپ کے نام پر غریبوں کو۔ تو بھائی اس سے بہتر تو یہی تھا کہ نہ دیتے، نہ دیتے۔ اب وہ بیچارہ اب اس میں گوشت تو ہے ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ہڈی کا جو ہے وہ سوپ بنا کے پی رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ہڈیوں کے لیے مفید ہے، آپ کے جو گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں اس میں صبح شام یہ سوپ بنا کر پیئے آپ ایک ایک کپ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بھائی ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اچھی چیز دیں، کسی کے ہاں دے رہے ہیں اچھی چیز دیں، جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کریں، مسلمان کی یہ شان ہے، جو چیز آپ اپنے لیے اچھی سمجھ رہے ہیں اس کے لیے بھی، اس کے بھی وہ جذبات ہیں، اس کو بھی اچھی چیز دیں، انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی، اس سے دعائیں ملیں گی انشاءاللہ۔ خیر، تو قربانی کا گوشت جیسے چاہے آپ کر لیں، قربانی کی کھالیں، بات مجھے یاد آ گئی، قربانی کی کھال ہے وہ بھی آپ کی، آپ جہاں چاہے دے دیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو دینی مدارس ہیں ان دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنے پر انشاءاللہ آپ کو دوہرا اجر اور ثواب ملے گا۔ یہاں کا مدرسہ رہائشی طلبہ ہیں، یہاں کے مدرسے کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی طریقے سے ایک ایک علاقے میں سینکڑوں مدارس کے مرکز لگتے ہیں، جس کی جہاں وابستگی ہے، جس کا جہاں تعلق ہے وہ وہاں دے دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا جو مدرسہ ہے کورنگی 1 نمبر پہ دارالمحمدیہ، جو حضرات وہاں پہ دینا چاہیں، ان طلبہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، نہ وہاں کا کوئی بینر آپ کو ملے گا، نہ ان کے نمائندے پھرتے رہیں گے، اس کے لیے یہ فقیر حاضر ہے۔ اگر کوئی وہاں دینا چاہتا ہے مجھ سے براہ راست رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے یہاں سے کھال اٹھا لیں گے۔ باقی جن مدارس کو آپ دینا چاہیں، جس مدرسے سے آپ کا تعلق ہو، جس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ وہاں پر دیں، لیکن مدارس کے ساتھ تعاون کریں، مدارس کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ تعاون کرنے میں دوہرا اجر، ڈبل ثواب ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ جس مدرسے کے ساتھ بھی آپ کو تعاون کرنا ہے، کھلے دل کے ساتھ تعاون کریں۔
اچھا جی، تو یہ قربانی کے معاملات وقت بھی ہو چکا، بس 2-4 باتیں میں کر بات ختم کر رہا ہوں۔ کل فجر کی نماز سے انشاءاللہ آپ کو پتا ہے تکبیر تشریق شروع ہو رہی ہے، جس کے بارے میں کل ہم نے عصر کے بعد بیان کیا ہے تفصیل سے۔ تکبیر تشریق شروع ہو رہی ہے 9 تاریخ کی فجر سے کب تک؟ 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق آپ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لے لیں، محبت سے پڑھ لیں، محبت سے دل خوش ہوتا ہے آدمی کے اندر سے۔ کیوں نہیں بولتے؟ نام اچھا نہیں لگتا اللہ کا؟ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنی عظمت کے ساتھ اللہ کا نام لے کہ مسجد گونجے، ایمان تازہ ہوتا ہے آدمی کا اللہ کا نام لے کر۔ تو ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے 9 تاریخ، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو قضا پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ تو گھر میں بھی یہ مسائل ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو ان کو بھی بتا دیا جائے، اور جو جانماز ہے اس پر ایک پرچی پر لکھ کے وہاں پر پن کشن سے لگا دیں تکبیر تشریق، تو انشاءاللہ ان کو یاد رہے گا۔ اور مرد چونکہ مسجد میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی بھول جائے گا تو سامنے والا برابر والا پڑھے گا تو یاد آ جائے گا۔ تو 1 مرتبہ تکبیر تشریق بلند آواز سے، نہ بہت زیادہ چیخنا ہے اور نہ بالکل مری ہوئی آواز سے پڑھنا ہے، بلکہ نہیں بتا رہے، درمیانی آواز سے پڑھنا ہے، متوسط آواز سے پڑھنا ہے متوسط آواز سے پڑھنی تکبیر تشریق۔ اس تکبیر تشریق کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں 5 دن یہ بار بار تکبیر تشریق کہلوائی جا رہی ہے زبان سے؟ وقت ہو چکا ہے، پھر کبھی موقع ہوگا تو میں بتا دوں۔ یہ 5 دن بار بار زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، ہر نماز کے بعد کہلوایا جا رہا ہے۔ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ کہہ کر تمہارے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو، تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہو۔ اور یاد رکھیں، جس ذات کی بڑائی دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر بندہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جس کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ تکبیر تشریق ہے، بابر پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھے، اللہ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو۔ اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر اس کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے فلسفہ۔ اسی طریقے سے یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزانہ، ہر روز کوئی آدمی اگر روزہ رکھے بہت ثواب ہے، پچھلے جمعے میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ جتنے دن چاہے جو آدمی چاہے روزہ رکھ لے، لیکن خاص طور پر کل ہمارا یوم عرفہ ہے، کل ہمارا یوم عرفہ ہے۔ اور یہ بات بھی کل میں نے عرض کی تھی کہ جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے، جس جگہ رہ رہا ہے، وہاں کی اس تاریخ کے اعتبار سے اس کے لیے وہ یوم عرفہ ہے۔ سعودیہ میں جو حضرات رہ رہے ہیں ان کے لیے یوم عرفہ آج ہے، ان کے لیے یوم عرفہ آج ہے، اور ہمارا یوم عرفہ کل ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کل کے دن سب کا روزہ ہو انشاءاللہ، اور نمازوں کا 5 نمازوں کا اہتمام ہو، خوب صدقہ خیرات ہو، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکتوں سے، اس روزے دار کے روزے کی برکت سے اللہ ہمیں اس جنجال سے اور ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی نصیب فرما دیں۔ جن فتنوں میں اور جن پریشانیوں میں اور جن معاشی تنگیوں میں ہم مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو کل انشاءاللہ سارے ساتھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، 1 روزہ ہے، اور اسے اگلے دن ہم سب مہمان ہیں۔ کس کے؟ ہاں میرے نہیں، میں اتنے سارے لوگوں کو مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ ہم سب مہمان ہیں، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ میں رات پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات بعض حضرات نے نقل کی کتابوں میں
کہ حضرت جو ہے وہ 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، جو کہ ہم کل رکھیں گے انشاءاللہ. تو حضرت مختصر سا مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے اور مختصر سا کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے تھے اور پھر زیادہ نہیں کھاتے تھے. فرماتے تھے کہ کل ہماری مہمان نوازی ہے، کل پھر ہم ڈٹ کر کھائیں گے. کیا بات، کل ہماری مہمان نوازی ہے، کس کی طرف سے؟ وہ مہمان نواز بھی کیسا ہے، وہ مہمان نواز بھی کیسا ہے، اس کی طرف سے جب مہمان نوازی ہو رہی ہے تو پھر پیٹ بھر کر کیا کھائیں گے وہاں جا کے. اس لیے کم کھاتے تھے تاکہ کل جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہو تو خوب ڈٹ کر کھائیں. تو یہ مشورہ آپ کے لیے بھی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پرسوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھے ہم سب کی، پرسوں انشاءاللہ پھر عید ہے. عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ ہمارے ہاں صبح 7 بجے ہوگی. عید الاضحیٰ کی نماز ہمارے ہاں جامع مسجد گول مارکیٹ میں اللہ نے چاہا انشاءاللہ 7 بجے ہوگی. بس یہ کچھ موٹے کچھ قربانی سے متعلق اور دیگر کچھ احکام اور مسائل تھے، وہ میں نے ذکر کر دیے ہیں. اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو جو ہم اب انجام دینے والے ہیں سنت کے مطابق اور صحیح طریقے سے اپنی رضا کے مطابق اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادتوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.